ہزار داستان ایپیسوڈ 3۔ ماں ایک بات پوچھوں بتاؤ گی؟ کمال رائے نے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے آہستہ سے دباتا ہوا بولا، ہاں پوچھو بیٹا، تمہیں نہیں بتاؤں گی تو پھر کس کو بتاؤں گی؟ نفیسہ بیگم نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ ماں، تم نے میری ماروی کا آخری دیدار تو کیا ہوگا، وہ کیسی لگ رہی تھی؟ اور ماں میری بچی کیسی تھی؟ وہ کس پر گئی تھی؟ اس نے حسرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ کمال، میں اپنی بہو اور پوتی کے آخری دیدار سے محروم رہی۔ نفیسہ کی آواز میں دکھ تھا۔ کیوں ماں؟ وہ حیران ہوا۔ جنازوں کو حویلی نہیں لایا گیا اور مجھے یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب انہیں دفنا دیا گیا۔ ماں، بابا نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، نفیسہ بیگم نے اس بحث میں الجھنے سے اعتراض کیا۔ ہاں ماں، اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو بھی کچھ جاننے کے لیے عقل سے نوازا ہے، اور میری عقل اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کمال رائے نے ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہاتھ پاؤں پھیلا کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ نفیسہ بیگم اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ماں، مجھ سے بڑی بھول ہوئی، میں اسے حویلی میں چھوڑ کر شہر کی رنگینیوں میں گم ہو گیا۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ ماں، تمہیں وہ بری لگتی تھی؟ کمال بیٹے، ایسی باتیں مت کرو۔ ماں، میری ماروی یہاں بہت تنہا تھی، وہ آخری وقت تک مجھے پکارتی رہی اور میں بہرا ہو گیا۔ میں نے اس کا بہت خیال رکھا اور تمہارے بابا بھی ماروی پر جان دیتے تھے۔ جان دیتے تھے یا جان لینے کے چکر میں رہتے تھے؟ کمال رائے نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ کیسی بات کرتے ہو کمال؟ ماں، میری ماروی سے کوئی قصور ہو گیا تھا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ نہیں، نفیسہ بیگم نے مختصر جواب دیا۔ ماں، ایک تو وہ باہر سے آئی تھی، دوسرے اس نے بیٹی کو جنم دیا، وہ قصوروار تو تھی ہی نا۔ وہ قصوروار تھی یا نہیں، یہ سوال تو اس وقت کھڑا ہوتا جب وہ زندہ سلامت حویلی میں آ جاتی۔ وہ ہسپتال میں ہی چل بسی، نہ وہ رہی نہ اس کی بچی رہی، پھر جھگڑا کیا باقی رہ گیا؟ نفیسہ بیگم نے کمال رائے کا ذہن صاف کرنے کے لیے دلیل دی۔ دلیل میں خاصا وزن تھا۔ ماں، جو بات بابا جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتی، اور جو تم جانتی ہو وہ میں نہیں جانتا، اور جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا۔ فکر مت کرو ماں، وہ وقت زیادہ دور نہیں جب سب کو سب معلوم ہو جائے گا، اور وہ دن اس حویلی کے مکینوں کے لیے خوشگوار نہ ہوگا۔ کمال رائے نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ نفیسہ بیگم کا دل اچانک لرز اٹھا۔ وہ گھبرا کر بولی، دیکھ بیٹا، کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا، ہو سکے تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ اچھا ماں۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ ڈاکٹر ذاکر انصاری کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمال رائے کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑے تپاک سے اس سے ہاتھ ملایا اور حال احوال پوچھا۔ رائے صاحب، آپ کی بچی کا کیا حال ہے؟ حال احوال پوچھنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نے سوال کیا۔ یہ سوال سن کر کمال رائے کو جھٹکا سا لگا۔ اسے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ماروی بچی کو جنم دیتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور اس کے انتقال کے کچھ دیر بعد بچی بھی چل بسی تھی، اور وہ وہی اسپتال تھا جہاں ماروی کو لایا گیا تھا۔ کمال رائے نے اپنی حیرت کو بڑی کامیابی سے چھپا لیا۔ وہ اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر اس سے الٹا سوال کرنے بیٹھ جائے، وہ چونک جائے۔ ڈاکٹر، وہ بچی تو مر گئی، کمال رائے نے افسردگی سے کہا۔ ارے کیسے؟ ڈاکٹر سمینا نے آپ کی بیوی کی ڈلیوری کا کیس کیا تھا، میں بھی اسپتال میں موجود تھا۔ روشن رائے صاحب خود اسپتال آئے تھے، آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ کراچی میں ہے۔ آپ کی بچی کو میں نے بھی دیکھا تھا۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بچی مکمل طور پر صحت مند تھی۔ ماشاءاللہ، ایسی تندرست بچی آج کل کہاں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ خوبصورت بھی بہت تھی، اسے دیکھنے کے بعد اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہوتا تھا۔
اتنی پیاری بچی تھی وہ، آخر اسے کیا ہوا؟ میرے خیال میں اسے نظر لگ گئی۔ کمال رائے نے اس کی باتوں سے جواب نکالا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ آپ کی بیگم کا کیا حال ہے؟ یہ ایک اور پریشان کن سوال تھا۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ ٹیمپریچر اور کمزوری وغیرہ ہو گئی ہے۔ میں انہیں کراچی لے جا رہا ہوں۔ میں آپ کے شہر کچھ کام سے آیا تھا، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں۔ رائے صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، اگر آپ فرمائیں تو میں کسی لیڈی ڈاکٹر کو ساتھ کر دوں؟ نہیں ڈاکٹر، اس کی ضرورت نہیں، بس آپ بخار وغیرہ کی دوا لکھ دیجئے، میں لیتا ہوا نکل جاؤں گا۔ کمال رائے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ آج کی رات گزر جائے، پھر کل صبح تو میں کراچی چلا ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے رائے صاحب، میں آپ کو دوائیں لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ اسی نسخے سے صبح تک پلی چنگی ہو جائیں گی، ڈاکٹر انصاری نے بہت پر امید ہو کر کہا۔ پھر ڈاکٹر نے چند دعائیں لکھ کر نسخہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کمرے کے دروازے تک اسے چھوڑنے آیا۔ انہی بڑے لوگوں کی وجہ سے ہسپتال چل رہا تھا، ان کی پذیرائی بہت ضروری تھی۔ ماں، ایک بات پوچھوں، بتاؤ گی؟ کمال رائے نے ماں کے گھٹنے پکڑ لیے اور نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، اوپر بیڈ پر آ جا۔ نہیں ماں، میں ٹھیک ہوں، تم میری بات کا جواب دو۔ ہاں پوچھو۔ ماں، جس ہسپتال میں میری ماروی اور بچی کا انتقال ہوا، وہاں کے بڑے ڈاکٹر کو ان دونوں کی موت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، کمال رائے نے انکشاف کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ بیگم پریشان ہو گئی۔ ایسا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ماروی اور میری بچی کی موت اسپتال میں نہیں ہوئی، لیکن تمہارے بابا نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ ماں، بابا جھوٹے ہیں۔ کمال رائے نے ماں کے گھٹنے چھوڑے اور سامنے پڑے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ باپ کو جھوٹا کہتے ہو؟ کیسے بیٹے ہو تم؟ جھوٹے باپ کو جھوٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کمال رائے نے تلخی سے کہا۔ ماں، تم جانتی ہو میری بچی کس قدر خوبصورت تھی؟ وہ اتنی صحت مند تھی اور اتنی حسین تھی کہ کوئی اسے ایک بار دیکھ لیتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ماں، میں اب ایسی بچی کہاں سے پاؤں گا؟ میرے باپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اور ماں تم اس جرم میں باپ کی برابر کی شریک ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں رکا نہیں۔ نفیسہ بیگم کہتی رہ گئیں، بیٹا سنو تو۔ کمال رائے حویلی کے پچھلی طرف بنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا، سوچ رہا تھا اور ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیسے ہوا ہے۔ اس کی بیوی اور بچی کا انتقال ہوا، مگر اسے اطلاع نہیں دی گئی۔ ماں نے خبر کروانی چاہی تو بابا نے انہیں روک دیا، اس کی بھلائی کے لیے۔ بھلا اس میں اس کی کیا بھلائی تھی؟ یہ بات وہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ پھر جنازوں کو حویلی نہیں لایا گیا۔ ماں نے اپنی پوتی اور بہو کا آخری دیدار نہیں کیا، اس میں بھلا کس کی بھلائی تھی؟ گورکن نے قبریں نہیں کھودیں، اسے اپنے گھر میں قید کر دیا گیا۔ جنازے کس نے قبروں میں اتارے، یہ بات خیرو کو معلوم نہیں۔ آخر گورکن کو ان قبروں سے دور کیوں رکھا گیا، اس میں کس کی بھلائی تھی؟ ماں نے بتایا کہ اس کی بیوی اور بچی کا انتقال اسپتال میں ہوا۔ جس اسپتال میں انتقال ہوا، وہاں کے ڈاکٹرز نے کچھ اور بیان دیا۔ وہ تو بہت اچھا ہوا کہ اس نے ڈاکٹر سے جاتے ہی ماروی اور بچی کے انتقال کا ذکر کر کے اس کے بارے میں معلومات نہیں کی، ورنہ وہ اسپتال گیا اسی ارادے سے تھا کہ ڈاکٹر سے ماروی اور بچی کی بیماری کے بارے میں پوچھے اور یہ معلوم کرے کہ ان دونوں کا انتقال کیوں کر ہوا۔ اب تک کی تحقیق اور جستجو سے جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ماروی اور اس کی بچی کی لاش کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تو آخر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ تب یکا یک اس کے ذہن میں اپنے باپ روشن رائے کے فرشتے آئے۔ وہ ان دونوں کو بابا کے فرشتے ہی کہتا تھا۔ ان دونوں کا نام تھا رولی اور ہولی۔ وہ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ ان دونوں کی شکلوں میں مشابہت تھی، لیکن بہت زیادہ نہیں تھی۔ ایک کی بڑی مونچھیں تھیں تو دوسرے کی مونچھیں صفا چٹ تھیں۔ ایک نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے تو دوسرے نے اپنے سر کو فارغ البال رکھا تھا۔ دونوں قد کے برابر تھے،
جسامت بھی ایک جیسی تھی، ناٹے اور موٹے، دیکھنے میں دونوں رف اینڈ ٹف تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بابا کے اٹھنے سے لے کر بیڈ پر جانے تک ساتھ رہتے تھے۔ بابا کے ساتھ جہاں کوئی اور نہیں جا سکتا تھا وہاں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوتا تھا۔ یہ دونوں بابا کے خاص آدمی تھے، اتنے خاص کہ جو بات بابا بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے تھے وہ یہ جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کمال رائے ان دونوں کو بابا کے فرشتے کہتا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھ میں روشن رائے کا اعمال نامہ جو تھا، ابھی تک اس نے ان دونوں میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، چھوا نہیں تھا۔ ویسے ان دونوں میں سے کسی کو ہاتھ لگانا، چھونا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ ان پر ہاتھ ڈالتے ہی بابا کو خبر ہو جاتی، اور یہ خبر اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی تھی۔ اسے اپنے باپ کے مزاج کا اچھی طرح پتہ تھا۔ وہ ایک پتھر دل شخص تھا، صفاکی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اپنے کام میں مداخلت یا کسی قسم کی رکاوٹ وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا، لیکن اپنی انا کے پیچھے کسی اکلوتی تو دور وہ اولاد ماننے سے بھی انکار کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں ان دونوں کو زیر تفتیش لانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل اس کے پاس رہ جاتا تھا۔ اس حل پر عمل کرنے کے لیے وہ اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ وہ ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا، بالآخر کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ روشن رائے اس وقت ہوا خوری کے لیے اپنی زمینوں پر نکلا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے رولی اور ہولی اپنے گھوڑوں پر سوار ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دونوں جدید اسلحے سے لیس تھے۔ روشن رائے گھوڑے کی پیٹھ پر کمر اکڑائے، گردن اکڑائے اور سر اوپر اٹھائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی جاگیر اور اپنی زمینوں پر گھوم کر بہت خوش ہوتا تھا۔ اپنی جاگیر کو دیکھ کر اس کا رواں رواں سرشار ہو جاتا تھا۔ جب اس کی طبیعت میں عزم حلال یا تقدر پیدا ہوتا تو وہ فوراً رولی اور ہولی کو لے کر اپنی جاگیر کی سیر کرنے نکل جاتا۔ زمینوں کی سیر کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی الو کی طرح گول تھیں۔ ان گول آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ مزید پھاڑ لیا کرتا تھا۔ سیر کرتے ہوئے اگر اسے اپنی پسند کی کوئی شے دکھائی دے جاتی تو وہ رولی کی طرف اشارہ کر کے کہتا، دیکھو بھائی ہماری زمینوں کی شان۔ رولی ہولی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگتی کہ زمینوں کی شان کہہ کر کس شان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ اس شان کو اچھی طرح تاڑ لیتے اور ان میں سے ایک اس شان کے تعاقب میں رہتا جب تک اس شان کو مالک کے حضور پیش نہ کر دیا جاتا۔ ہوا خوری روشن رائے کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس مشغلے کے دوران زمینوں کی شان ہی نہیں اور بھی فیصلے سنا دیے جاتے تھے، اور رولی ہولی ان احکامات پر اس طرح عمل کرتے جیسے وہ انسان نہ ہوں، روبوٹ ہوں، جذبات سے عاری۔ اس حویلی میں پہلے رولی آیا تھا۔ حلیہ تو خیر اس کا وہی تھا جو آج تھا، گنجا سر اور موٹی مونچھیں، لیکن چہرے پر آج جو خباثت تھی وہ نہ تھی۔ مسکین صورت بنائے روشن رائے کے حضور پیش ہوا تھا۔ اب سے 10 سال پہلے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار روشن رائے کا ملازم تھا۔ اس کے ذریعے رولی روشن رائے تک پہنچا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ روشن رائے نے اس سے کچھ پوچھنے سے پہلے اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا تھا۔ وہ اسے ایک ہی نظر میں کام کا آدمی دکھائی دیا تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بندے کو حویلی کی فوج ظفر موج میں شامل کرے گا، لہٰذا اس نے شروع سے نرم لہجہ اختیار کیا۔ ہاں بابا ابھی کچھ بولو یا ہاتھ جوڑے کھڑے ہی رہو گے؟ مالک ایک فریاد لے کر آیا ہوں۔ ہاں بابا بولو، ہم ادھر کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم لوگوں کی فریاد نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ ہاں بابا بولو، تمہیں کس نے پریشان کیا ہے؟ کیا فریاد ہے تمہاری؟ روشن رائے نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ مالک مجھے میرے چاچا نے بہت ستایا ہے، اس نے فریاد کی۔ اچھا بابا ابھی وہ کیا کہتا ہے؟ کوئی زمین ومین کا جھگڑا ہے کیا؟ ہاں مالک زمین کا جھگڑا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا۔ تمہاری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ؟ نہیں مالک، زمین اسی کی ہے۔ انکشاف کیا گیا۔
ارے بابا، زمین اس کی ہے تو پھر جھگڑا کیسا؟ روشن رائے ذرا حیران ہوا۔ مالک، میرا چچا بالکل اکیلا ہے، نہ جورو نہ بچے، عمر بھی کافی ہے۔ میں کہتا ہوں زمین میرے حوالے کر دو تو کرتا نہیں۔ دیکھیں نا مالک، یہ زمین کل بھی میرے نام ہی ہونی ہے، تو پھر زمین کا قبضہ چھوڑتا کیوں نہیں؟ رولی نے بڑی مسکین صورت بنا کر کہا۔ یہ سن کر روشن رائے نے زوردار قہقہہ لگایا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، بابا بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، تمہاری فریاد بڑی جائز ہے، پر بابا ابھی میں اس میں کیا کروں؟ دیکھو، کسی چیز کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ میری نظر میں ہے، اگر کوئی تمہارا حق دینے پر راضی نہ ہو تو اس سے چھین لو۔ تمہارا چاچا تمہاری ہونے والی زمینوں پر سانپ بنا بیٹھا ہے، تو بابا لاٹھی اٹھاؤ اور اس کا سر کچل دو۔ جوان ہو، طاقتور ہو، تمہارے لیے یہ کام مشکل تو نہیں۔ پولیس سے ڈرتا ہوں، رولی نے صاف گوئی سے کہا۔ اور پولیس ہم سے ڈرتی ہے؟ روشن رائے نے سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا۔ جی مالک، رولی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ پولیس کو ہم دیکھ لیں گے، تم اپنے چچا کو دیکھو، روشن رائے نے فیصلہ سنایا۔ رولی خوش ہو گیا، وہ روشن رائے کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے ہی یہاں آیا تھا۔ اس کے رشتہ دار نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اگر مالک نے تیرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو تیرا بیڑا پار ہے۔ مالک نے بھی یوں ہی اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ دیا تھا، اتنی بڑی جاگیر تھی، جاگیر کو سنبھالنے کے لیے ہر طرح کے بندوں کی ضرورت تھی۔ رولی انہی بندوں میں سے ایک تھا۔ بس پھر کیا تھا، مالک کا آشیرواد ملتے ہی اس نے اپنے چاچا کا کلیان کر دیا۔ اپنے چاچا کو قتل کر کے جب وہ فرار ہو کر پناہ کی تلاش میں حویلی کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں اسے پولیس نے دھر لیا، ساتھ ہی آلہ قتل بھی اس سے برآمد کر لیا۔ تھانے دار کو روشن رائے نے یہی حکم جاری کیا تھا۔ رولی کی گرفتاری کی روشن رائے کو فوراً ہی خبر مل گئی، لیکن اس نے 2 راتوں تک رولی کی کوئی خبر نہ لی۔ وہ تھانے کے لاک اپ میں بند مالک کی طرف سے کسی مدد کا انتظار کرتا رہا۔ 2 راتیں گزرنے پر اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ اپنے چاچا کے قتل کے الزام میں آلہ قتل کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ اسے اب پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ جب نا امیدی اپنے حدوں کو چھونے لگی تو روشن رائے کا چہرہ چمکا۔ اس نے تھانے دار سے دکھاوے کا مکا کیا اور رولی پر یہ ظاہر کر کے کہ اس نے 25,000 روپے بطور نذرانہ ادا کر کے اسے چھڑایا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دام الفت میں جکڑ لیا۔ رولی روشن رائے کے لیے ایک بہت کام کا آدمی ثابت ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ روشن رائے کا خاص آدمی بن گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد رولی نے اپنے جڑواں بھائی ہولی کا ذکر کیا۔ وہ اس وقت کراچی میں تھا اور وہاں ہر طرح کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ وہ کراچی سے فرار ہو کر گاؤں پہنچا تو رولی نے اسے روشن رائے کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب روشن رائے نے ہولی کے بارے میں سنا تو وہ اسے کام کا آدمی معلوم ہوا۔ اس نے فوراً رولی سے کہا، ہاں بابا لاؤ اسے، ابھی ہم دیکھیں کراچی میں واردات کرنے والے کو۔ ہولی کو ایک نظر دیکھتے ہی روشن رائے نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح جلد ہی دونوں بھائی روشن رائے کے اعتماد کے بندے بن گئے۔ ایک طویل عرصے سے وہ دونوں روشن رائے کے پاس تھے۔ وہ دونوں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی لیے کمال رائے انہیں بابا کے فرشتے کہتا تھا، ایسے فرشتے جن کے بیان پر بابا پکڑے جا سکتے تھے۔ روشن رائے نے اچانک دوڑتے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اسے روکا اور گھوڑے کا ذرا رخ موڑ کر پیچھے دیکھا اور پھر بڑی فکر مندی سے بولا، بابا کمال رائے کی کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی، ابھی تم لوگ اس پر نظر رکھو۔ جی مالک، رولی نے سعادت مندی سے کہا۔ دیکھو ذرا ہوشیاری سے، اسے پتہ نہ پڑے کہ کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ورنہ وہ اسے گولی مار دے گا۔ جب اسے غصہ آ جائے تو پھر کچھ نہیں دیکھتا۔ روشن رائے اپنے بیٹے کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ جی مالک، آپ فکر نہ کریں، اس مرتبہ ہولی بولا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ آؤ پھر چلیں، شام ہونے کو ہے۔ یہ کہہ کر روشن رائے نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور اس کا گھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے ہوا سے باتیں کرنے لگا۔
کمال رائے نے خیرو کو کام پر لگا دیا تھا۔ خیرو جانتا تھا کہ یہ کام خطرناک ہے، اگر اس کام کی بڑے مالک کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ بیوی بچوں سمیت اسے کتوں کے آگے ڈلوا دیں گے۔ ادھر بڑے مالک تھے تو ادھر چھوٹے مالک تھے، وہ بھی کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ اگر وہ کام سے انکار کرتا تو جان پھر بھی محفوظ نہ تھی۔ ایک طرف آگ تھی تو دوسری طرف کھائی۔ اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر کمال رائے کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا۔ خیرو کو کمال رائے سے ہمدردی ہو گئی تھی، ویسے بھی وہ چھوٹے مالک تھے، نوجوان تھے۔ وہ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ ان قبروں میں کیا راز تھا؟ اسے ان سے دور کیوں رکھا گیا تھا؟ اس تجسس نے بھی اسے اس کام پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے 8-10 فٹ کے فاصلے سے ایک محفوظ جگہ سے سرنگ کھودنا شروع کی تھی۔ وہاں جھاڑیاں بہت تھیں، ایک نظر دیکھنے میں کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہاں سے سرنگ کھودی جا رہی ہے۔ ویسے بھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں جا سکتا تھا۔ اگر قبر کو پختہ نہ کرا دیا گیا ہوتا تو سرنگ کھودنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ خیرو راتوں رات قبر کھود کر دوبارہ اس کو جوں کا توں بند کر دیتا۔ اب پختہ قبر کو توڑا نہیں جا سکتا تھا، اگر توڑا جاتا تو چند گھنٹوں میں اس کی تعمیر ممکن نہ تھی۔ اگر کسی طرح قبر کو پختہ کر بھی دیا جاتا تو راز کھلنے کا خطرہ تھا۔ خیرو رات کے 12 بجے سے صبح 4 بجے تک سرنگ کھودنے کا کام کرتا تھا۔ اس نے 2 راتوں میں سرنگ کو ماروی کی قبر تک پہنچا دیا۔ پھر جب کمال رائے پروگرام کے مطابق فجر کے وقت قبرستان پہنچا اور سرنگ میں داخل ہو کر اس نے ایمرجنسی لائٹ میں قبر کا معائنہ کیا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ قبر خالی تھی اور اس میں ماروی کی لاش موجود نہ تھی۔ وہ سرنگ بند کرنے کا حکم دے کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی آ گیا۔ ایک پہرے دار نے گاڑی کا ہارن سن کر حویلی کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی کو حویلی کی اصلی عمارت تک لے گیا۔ حویلی پر سناٹا طاری تھا، اگرچہ آسمان سے ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہو گئی تھی، لیکن حویلی کے مکین اندھیرے میں پڑے خواب خرگوش کے مزے لیتے تھے۔ اس حویلی کے مکین تھے ہی کتنے؟ گنتی کے 3، ایک بابا، ایک ماں اور ایک وہ۔ 3 مکین اور حویلی اتنی بڑی کہ بیک وقت 300 آدمی بآسانی سما جائیں۔ اس حویلی میں ملازموں سے رونق تھی، اگر وہ نہ ہوتے تو حویلی پر ہو کا عالم ہوتا۔ کمال رائے کو اس سناٹے سے سخت چڑ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہاسٹل میں رہنا پسند کیا تھا۔ چاہتا تو وہ اپنا ڈیفنس کا بنگلہ رہائش کے لیے استعمال کر سکتا تھا، لیکن وہ فلیٹوں میں رہنا چاہتا تھا، ایک ہنگامہ خیز زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ ماروی کو بھی اس نے اسی لیے حویلی میں چھوڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی بھلا اتنے بڑے بنگلے میں رہ کر کیا کرتے؟ ماروی خود بھی اکیلا نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے ماروی کی حویلی میں رہائش کمال رائے کے لیے فکر کا باعث نہ بنی، لیکن اب وہ پچھتا رہا تھا۔ کاش اس نے ماروی کو حویلی میں نہ چھوڑا ہوتا۔ اب یہی معاملہ خاصا الجھ گیا تھا۔ ماروی کی لاش قبر میں موجود نہ تھی۔ لاش کی غیر موجودگی سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ماروی کا انتقال نہیں ہوا۔ اس نے بچی کی قبر نہیں کھدوائی تھی، لیکن اس بات کا اسے پکا یقین تھا کہ وہ قبر بھی خالی ہوگی۔ اگر دونوں ماں بیٹی زندہ تھیں تو انہیں مردہ کیوں ظاہر کیا گیا؟ قبر میں لاش نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل کو تقویت ملی تھی۔ اب کم از کم اسے اپنی بیوی اور بیٹی کے ملنے کی امید تو ہو گئی تھی۔ کمال رائے کو حویلی آئے 5-6 دن ہو گئے تھے۔ ابھی تک اس نے ناشتہ نفیسہ بیگم کے ساتھ نہیں کیا تھا، موقع ہی نہیں ملا تھا۔ آج صبح نفیسہ نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ وہ ناشتہ اس کے ساتھ کرے گی۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے ٹرالی دھکیلتی ہوئی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ ابھی باتھ روم سے نہا کر نکلا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا کہ آئینے میں اسے اپنی ماں کی صورت دکھائی دی۔ وہ بال بناتے بناتے رک گیا اور اپنی ماں کا چہرہ بغور دیکھنے لگا۔ نفیسہ نے بھی اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر لیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ٹرالی میز کے نزدیک کر کے اس پر سے ناشتے کا سامان اتار کر میز پر رکھنے لگی۔ ماں، حویلی کے سارے ملازم کیا ہوئے؟
کمال رائے نے پوچھا۔ سب ہیں، میں نے سوچا آج اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواؤں گی، نفیسہ پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا ماں، تمہاری مہربانی، کمال رائے نے میز کی طرف آتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، اب تو اتنا با اخلاق ہو گیا ہے کہ ماں کا بھی شکریہ ادا کرے گا۔ بری بات ہے یہ، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہاں بہت بری، نفیسہ بیگم نے کہا۔ آئندہ مجھ سے اس انداز اور لہجے میں بات نہ کرنا۔ اچھا معافی، کمال رائے نے ہاتھ جوڑے۔ جا معاف کیا، نفیسہ نے خوش ہو کر کہا۔ ماں کیا واقعی تم کچھ نہیں جانتی ہو؟ کمال رائے کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ اب کیا ہوا؟ ماں آخر تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس کا لہجہ شکوہ بھرا تھا۔ بیٹا میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ نفیسہ بیگم کا دل فکر میں ڈوب گیا۔ میرا یقین کرو۔ کس کا یقین کروں اور کس کا یقین نہ کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کمال رائے کے لہجے میں کسی حد تک سختی آ گئی۔ ماں مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ ماروی اور میری بیٹی زندہ ہیں۔ ماروی زندہ ہے؟ سچ؟ نفیسہ بیگم کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ پتہ نہیں یہ خوشی سچی تھی یا جھوٹی۔ ہاں، ماروی کی مصنوعی قبر بنائی گئی ہے۔ مصنوعی کیا مطلب؟ کیا اب قبریں بھی 2 نمبر کی بننے لگی ہیں؟ ہاں ماں، قبر میں ماروی کی لاش نہیں ہے، اس نے انکشاف کیا۔ ہیں؟ نفیسہ بیگم نے حیران ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماں آخر تم مجھے سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ کمال رائے نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نفیسہ بیگم ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک ملازمہ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ کمال رائے نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ وہ مالکن، وہ قبرستان میں آگ لگ گئی ہے، ملازمہ نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا۔ قبرستان میں آگ لگ گئی؟ ارے کیا بکواس کر رہی ہو؟ نفیسہ بیگم نے ملازمہ کو ڈانٹا۔ قبرستان میں آگ؟ او مائی گاڈ! یہ کہہ کر کمال رائے ناشتہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا تم ناشتہ کرو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہارے بابا کو بتاتی ہوں، وہ دیکھ لیں گے، نفیسہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی۔ ماں میں قبرستان جا رہا ہوں، بابا سو رہے ہوں گے، انہیں سونے دو، میں خود جا کر دیکھ آتا ہوں کیا صورتحال ہے، ناشتہ پھر آ کر کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے اپنی ماں کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا۔ کمال رائے کی گاڑی حویلی کے دروازے پر موجود تھی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے حویلی کے 2 ملازموں کو اپنے ساتھ لیا اور قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان میں اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ خیرو کا کچا گھر پوری طرح شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ اس کے علاوہ ماروی اور بچی کی جیلی قبروں سے بھی شعلے اٹھ رہے تھے۔ یہ بڑا اندوناک منظر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی قبرستان میں آتش زدگی کا نہیں سنا تھا۔ کوئی خدا بن گیا تھا۔ اس نے قبرستان کو جہنم رسید کر دیا تھا۔